پڑھ لیجیے۔ صلوات اس طرح پڑھے جیسے اجڑے ہوئے گھر کے آپ کسی کے جو بات ہے آزاد اندر بابا رسول کا بڑا تشریف کیا اس کی وجہ تشریف لا رہے ہیں۔ لگتے دل فاطمہ زہرا کا وہ مظلوم حسین جی بیٹھ تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ جی اقبال صاحب نعرہ تکبیر۔ سید علی رضا رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد والے محمد بلند پر صلوات۔ قبلہ صاحب تشریف آ چکے ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ انتظار تھا۔ حضرت علی امام مظلوم کربلا، بس ایک جملہ اور آپ کو سید زادہ کو میں دعوت دوں۔ میں اس وقت اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا محمد مصطفیٰ، جو طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو مدثر وہ مصطفیٰ، جو مزمل وہ مصطفیٰ، جو یاسین وہ مصطفیٰ، یہی وہ مصطفیٰ ہے جس نے مباہنہ میں حسین جیسا شاہد منتخب کیا۔ بہت شکریہ۔ یہی وہ مصطفیٰ ہے جس نے مباہنہ میں حسین جیسا شاہد منتخب کیا، اور میں اس علی کی امامت کو قبول کرتا ہوں جو حسین جیسے بیٹے کا باپ ہے، اور اس حسین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے توحید، نبوت اور امامت کی مرجائی ہوئی رگوں میں اپنے تازہ خون کی گرمی انڈیل کر اپنی دائمی حکمت کا لوہا منوایا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھے رسول مقدس کا چین کہتے ہیں، مجھے رسول مقدس کا چین کہتے ہیں، فاتح صدر بدر و حنین کہتے ہیں، ہے میرا نام مددگار بے سہاروں کا، بزرگ پیار سے مجھ کو حسین کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی زحمتوں کو میں کمال کرتے ہوئے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو نہ میرے نفسوں کی تو نہ کسی کی تعارف کی محتاج ہے۔ آل محمد کا خصوصی کرم ہے ان کے اوپر۔ میری مراد خطیب الاسلام جناب علامہ سید علی رضا رضوی صاحب آف لندن کے سننا ذرا سارے یہ جو قبلہ صاحب انہوں نے سب نے کہا ہے نا، جب کہا کہ علی اتنا لمبا کہا، یہ سب نے یہ آج ثابت کیا ہے، اور سب نے یہ ثابت کیا ہے جہاں تک سانس ہے وہاں تک علی ہے۔ قبلہ صاحب کو میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں دعوت دینا
رہا ہوں کہ وہ ممبر حسین سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں مبدت آل محمد کی تصویر پڑھنے کا شرف حاصل کریں. آپ مل کے ایک ایسا سلوات پڑھیں جیسا آل محمد حق رکھتے ہیں. جب تک حسینیت کی عظمت جمع رہے گی، جب تک حسینیت کی عظمت جمع رہے گی، تب تک یزیدیت پر لعنت جمع رہے گی. تب تک نشان لوٹے نیزہ پہ کہہ دیا خوشبو حقانیت کی ہر شو بشارے نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسائره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. تاخیر کی بھی معذرت چاہوں گا، میری طبیعت بھی ناساز ہے جیسے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. جو مطالب پیش کروں اسے محبت سے سن لیجئے گا. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، نواں سورہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے، اور سمجھانا کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کہ ہمارے اعمال کو ہمارے مولا دیکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعہ عقیدہ یہ ہے، اور اگر خدا نہ کرے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب آئیے اگر بہت سے افراد کہتے ہیں، تم کہتے ہو تمہارے امام غیب کا علم رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام رسول خدا جناب خاتون جنت یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو دلیل یہ قرآن سے میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، یہی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، قول کہ میرے حبیب کہہ دیجئے اے عمل کرو. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا. یہاں رک جاتا اللہ تو ہمارا عقیدہ ثابت نہ ہوگا، لیکن اللہ نے بات کو یہاں روکا نہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے. اب پیغمبر کس سے مخاطب تھے؟ سامنے کون تھے؟ سامنے تھے صحابہ
صحابہ سے، ان کے ذریعے پوری امت سے. بھائی توجہ رہی ہے، ایسا نہیں کہ سارے مجمع کی توجہ. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں صحابہ سے اور صحابہ کے ذریعے ساری امت سے عمل کرو. تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی. سارے رسول نہیں، مجمع نہیں ہے بھئی. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. رسول جمع ہے رسول کی. اللہ نے یہ نہیں کہا سارے رسول دیکھیں گے، کہ تم عمل کرو، اللہ عمل کو دیکھ رہا اور اس کا رسول عمل کو دیکھ رہا. والمؤمنون، اور کچھ ایسے مومن ہیں کہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. میں چند روایات پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سرور کائنات سے جب سنا، آپ نے کہا دیکھو مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کر، مجھ سے پہلے سجدے میں مت جایا کر. دیکھیں جب انسان، میں تقریر کر رہا ہوں نا، میرا رخ آپ کی طرف ہے. جب خطبہ دیتے ہیں رخ مجمع کی طرف ہوتا، لیکن جب نماز پڑھاتے ہیں نا تو محراب کی طرف رخ ہوتا، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، مجمع کی طرف پشت ہوتی ہے. تو اب صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کا رخ ہوتا ہے محراب میں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہم میں سے کون رکوع میں پہلے گیا کون سجدے میں؟ سنتے رہے ہیں. میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے اس شہر دسکہ میں، لیکن آپ بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں. وہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ ایسا نہیں میں پیش کر رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ کا رخ ہوتا ہے محراب میں، ہم ہوتے ہیں پشت پہ، آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہم میں سے کون کون رکوع میں پہلے چلا گیا، کون کون سجدے میں؟ تو آپ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں، ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں. بڑے بڑے صحابہ دیوار کے پیچھے چھپ جاتے تھے، آج میں پہلے سلام کروں گا. پیغمبر ہر آدمی کو پہلے سلام کرتے تھے، کچھ چھپ جاتے، آج میں پہلے سلام کروں گا. پیغمبر دیوار بغیر دیکھے نام لے کے کہتے باہر آجا سلام. نام لے کے سلام کر. ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں، والمؤمنون، اور کچھ ایسے مومن ہیں، کچھ امیر المومنین ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے چلیں گے میرے ساتھ. اب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرما، مولا کائنات قریب میں کھڑے ہیں. کچھ صحابہ آ رہے تھے، آپ نے کہا رک جاؤ وحی نازل ہو رہی ہے. نہیں ہے مجمع، وحی لاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. مولا نے کہا رک جاؤ وحی آ رہی ہے. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام نے روکا، سب رک گئے. پھر کہا اب آ جاؤ، وحی ختم ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی نے ہمیں روک دیا تھا، قریب نہ جاؤ وحی آ رہی ہے. کہاں علی صحیح کہہ رہے تھے. پیغمبر نے جناب مولا کائنات کو دیکھا، فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی آپ بھی وہ سب کچھ سنتے ہیں جو میں سنتا.
جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، اوروں میں علی میں فرق ہے۔ میری بات پہنچ رہی جانے گرام بھائی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ میرے اشرے کا موضوع ہے، خلاصہ پیش کر رہا۔ تو ایک آدمی جا رہا تھا مولا امام ہفتم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملا۔ جب وہ جانے لگا تو ایک اور شیعہ نے کہا تم مولا سے ملنے جا رہے ہو، ذرا مولا سے کہنا میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ اس شیعہ نے جا کے کہا مولا ایک ہماری بستی میں ایک اور شیعہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ پریشانی ہے۔ اس نے کہا مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں۔ امام نے نام لے کے کہا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں؟ ہم تم سے غافل کب ہیں جو تم اوروں کے ذریعے پیغام بھجواؤ۔ اعزائے گرامی، امام علیہ السلام ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے گرامی؟ اگر کبھی آپ سے کوئی کہے تمہارے مولا ہے نجف میں اور تم یہاں ڈسکا میں بیٹھ کے مانگ رہے ہو، ہم ایسوں سے مانگتے ہی نہیں جو سنتے نہیں ہیں۔ ہم یقین کے ساتھ مانگتے آواز نجف تک جائے۔ میری آواز اتنی مضبوط نہیں کہ نجف جائے، مولا کی سماعت اتنی بلند ہے۔ اذان گرامی ایک اور جلدی سے واقعہ پیش کروں۔ اذان گرامی امام علی النقی علیہ السلام متوکل عباسی کا نام سنا ہوگا، ہاں اس پہ بے شماری ہے ویسے۔ قاتل امام سرکار یعنی ظالم ہے اور کربلا میں اس نے بے انتہا مظالم کھائے ہیں۔ بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا ابھی کیونکہ وقت نہیں۔ تو اس نے ایک مرتبہ افریقہ سے بڑے قد آور غلام خریدا، 50 غلام خرید کے لایا، 7 فٹ کے لمبے چوڑے افراد۔ آپ نے دیکھا افریقہ کے لوگ بہت لمبے چوڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو 50 غلام خرید کے لایا۔ ایک آدمی سے کہا ذرا یہ شیعوں کے امام کو بلانا، ہمارے غلاموں کے سامنے سے گزرے تھے، پتہ چلے ہمارے غلام ایسے۔ مجلس کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ ایک مرتبہ وزیر نے کہا، فرزند رسول متوکل نے کہا، 10ویں امام سے کہا، متوکل نے کہا ذرا آپ کو سیر کرا دوں۔ یہ نہیں کہا، دل میں خوف بٹھانا چاہتا ہوں، وہ ڈرنے والے اور ہیں، یہ حیدر کرار کی نسل ہے۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو جیسے ہی لے کے آئے نا غلاموں کے سامنے، تو سارے غلام امام کے قدموں میں گر گئے، ہاتھ چومنے لگے، پاؤں چومنے لگے۔ توجہ۔ تو متوکل اپنے محل سے اندر سے دیکھ رہا تھا، قلعے سے دیکھ رہا تھا کہ لے جائیں گے ہمارے غلام اتنے لمبے طاقتور، ان پہ روک ڈالیں گے۔ اس نے کہا غلام ہمارے ہیں، قدموں میں ان کے بیٹھے، کھلاؤں پلاؤں میں، اور ہاتھ چومے پاؤں چومے علی الہادی کے، علی النبی کے۔ کہ ذرا بلاؤ پوچھو ان کی زبان ہمیں نہیں آتی، تم جانتے کیسے ہو اسے؟ تو اس نے کہا بھئی مجھے تمہاری زبان نہیں آتی، تم اسے کیسے جانتے ہو، علی نبی کو کیسے جانتے ہو؟ کہ انہیں یہ تو افریقہ ہر شب جمعہ آ کے ہمیں تبلیغ کرتے تھے۔ شب جمعہ میں آگے ہمیں تبلیغ کرتے تھے۔ متوکل نے فوراً کہا لیکن یہ تو عرب ہے۔ علی النبی علیہ السلام، میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام، اس نے کہا بھئی یہ تو عرب ہے، تم افریقہ کے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، تمہاری زبان اور، تو تم ان کی
کی تبلیغ سمجھتے کیسے تھے؟ کہا نہیں کہ ہمیں ہماری زبان میں تبلیغ کرتے تھے. کہا کیا تبلیغ کی؟ کہا توحید انہوں نے سکھائی، نبوت انہوں نے بتائی، میرا پہلا اتفاق ہے لیکن آپ نے جن کی مجھے محبت دے دی، جس محبت سے سنا، بتانے کہ ہر امام علیہ السلام سلامتی کے لیے بلند تر سلامات. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بتانے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام ہماری ہر بات سنتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر 12ویں امام سے متعلق کہو تو سمجھ میں آتا ہے وہ ابھی زندہ ہے. پہلے 11 تو زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں نہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، نہیں یہ مجمع. شیعہ عقیدہ یہ ہے، صرف ان کا نہیں ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کچھ لوگ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں. کچھ قبروں میں سو رہے ہیں زندہ. ہم صرف زندوں سے مدد مانگتے ہیں. توجہ، پہلی بات ہمارے 11 امام بھی شہید. اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. توجہ، میرے 2 بھائی پہنچ گئے، مجھے سارے مجمع کو پہنچانا. اللہ کہتا ہے بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی مت کرنا وہ مردہ، بلکہ وہ زندہ. تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں. امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، امام جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں، دونوں ہمارے علماء نہیں ہیں، کہ سرور کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اے میرے صحابہ یاد رکھنا اگر کوئی میری آل کی محبت میں مر جائے تو مردہ بھی زندہ ہے. میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. حبیب خدا فرماتا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا. میرا سوال، اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہید ہے اور زندہ ہے، تو کیا اہل بیت خود زندہ نہیں ہے؟ جس محبت سے آپ کو سنا نا نہیں رہا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت زندہ اور وہ موجود ہیں. میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں، میں صرف 14 کے متعلق نہیں کہہ رہا. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں صرف 14 کے متعلق نہیں کہہ رہا کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں. اگر کوئی مولا عباس کو زندہ نہیں سمجھتا نا، علم کی زیارت نہ کرے.
میں ایک جملہ روک کے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت گرامی بہت سے افراد کہتے تھے کہ نہیں تمہارے امام مدد نہیں کر سکتے, اور ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں مولانا کوئی دلیل دیجیے. تو آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تم نے پچھلے مہینے گناہ کیا تھا, تو گناہ کیسے کر دیا؟ کب میں نے نہیں کیا, شیطان نے بہکا دیا تھا. توجہ, اچھا شیطان سے ملے ہو؟ نہیں ملا نہیں ہو, دیکھا نہیں, دیکھا نہیں, تو پھر اس نے گمراہ کیسے کیا؟ یوسوس فی صدور الناس, اللہ نے قرآن میں بتایا دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا, نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا, ملنے کی ضرورت نہیں, دلوں میں وسوسہ ڈالتا, شیطان مردود کو گمراہ کر لیتا, اور وہ جو اللہ کا ہادی و مہدی ہے لیکن ایک بات کہہ بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت گرامی دنیا کا اصول ہے, سب کتنی جنگیں ہو رہی ہیں, مشرق وسطیٰ میں ہیں, یورپ میں ہیں, افریقہ میں ہیں, ایشیا میں ہیں, نہ جانے کہاں کہاں جنگیں. لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو دو پرچم بلند کیے جاتے ہیں, دونوں فوجوں کے پرچم بلند کیے جاتے ہیں, دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں. لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے نا تو صرف ایک فوج کا پرچم بلند ہوتا ہے, وہ ہے جیتنے والی فوج کا. اگر کبھی کوئی پوچھے نا کربلا میں کون جیتا, تو کہنا ہم تمہیں حسین کا پرچم دکھاتے ہیں, تم بتاؤ یزید کا پرچم. دیکھ رہے میری حالت کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود جب منبر پہ آتا ہوں مجھے نہیں پتا طاقت کون عطا کرتا. نہ جانے کون سی بیوی چاہتی ہے ان کے بیٹوں کا تذکرہ ہوتا رہے. حضرت گرامی بہت زیادہ زحمت نہیں لوں گا, آئیں ذرا چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ. مدینہ شہر ہے اور ایک بزرگ بیوی ہے جو کربلا نہیں, جن کا نام ہے ام البنین. وہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. ایک مرتبہ جب قافلہ واپس آیا اسیروں کا تو مولا سجاد علیہ السلام نے بشیر سے فرمایا, بشیر ہم فوراً اس حالت میں مدینے نہیں جائیں, کوئی بیوی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر نہ جائے, ذرا پہلے جا کے اعلان کر دے. مولا اعلان کر میرے بابا کربلا میں شہید ہو گئے. بشیر منبر رسالت پہ آئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا, الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین لکارا. نہیں کہا مدینے والا, کہا یثرب والا. پیغمبر سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب. کا نام پلٹا دو, جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ رکھا تھا کلمہ گونے اسی نبی کا نواسہ مار دیا. ادرکوں میں لگنا, میں جانتا ہوں آپ سارا دن روتے روتے تھک گئے ہوں گے, لیکن ایک سوال کروں, آپ جب زیادہ روئیں گے تو آپ کو پانی تو مل جائے گا نا. اگر آپ کے آنسو چہرے پہ بکھر جائیں تو کوئی رومال تو دے دے گا نا. اور اگر آپ زیادہ روئیں تو کوئی آپ کو تعزیانے تو نہیں مارے گا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولانا سجاد نے فرمایا, بشیر جاؤ جا کر مسجد نبوی میں اعلان کر میرے بابا کربلا میں شہید کر دیے گئے.
بشیر نے اعلان کیا اے یثرب والوں قتل الحسین و بکربلا، حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے۔ بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے سر پہ برقع لی اور ہاتھ میں عصا، اپنے پوتے کو بلایا فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی اپنے پوتے کے ساتھ مسجد نبوی آئی اور آنے کے بعد بلند آواز سے سوال کیا بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہو کیونکہ بی بی برقعے میں، تو اس نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ ابھی بشیر کو نہیں معلوم کون، تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین علیہ السلام مارے۔ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مانوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کرنا ہے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا ہوں، میں کیسے مان لوں میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اور وہ روک نہیں سکتا، میں نہیں مان سکتی۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ بس یہ جملہ سننا تھا جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور ماتم کرتی جاتی کہ واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اب بشیر سے رہنے گیا بی بی کون سے جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، بشیر جب تو نے کہا نا میرا بیٹا گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہو۔ بی بی بہت دیر روتی نہیں، پھر ایک مرتبہ آواز دی اپنے پوتے کو فاضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چلو۔ اب ذرا اگر دیکھ سکیں تو آنکھیں بند کر کے جنت البقیع چلیے گا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین تشریف لائیں، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھے اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا بعد میں آپ کے حسین مارے گئے، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجروں کو ملک بی بی نے جناب ام البنین نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنا، بی بی کے 4 بیٹے تھے قبر بنا، چاروں کے نام سے بھی قبر بنائی کہ یہ میرا عباس، یہ جعفر، یہ عبداللہ، یہ عمران، چاروں کی قبریں بنائی۔ پھر ایک مرتبہ غلط آواز سے رو کے کہا میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے قبر بنایا کہ یہ میرے مولا حسین کا، بی بی اگر اجازت دیں میں آپ کی طرف سے مرثیہ پڑھوں۔ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، شیخ عباس مومی نے لکھا، بڑے سخت الفاظ ہیں کہ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ میرا شیر بیٹا عباس جب گھوڑے سے گرا اس کے سینے میں تیر تھے، بتاؤ کہیں وہ تیر ٹوٹ تو نہیں گئے تھے؟ جب کسی نے بتایا نا جناب ام البنین کو جناب مولا عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، سوال کروں آپ سے آنکھ میں اگر پھانس بھی لگ جائے نا ایک چھوٹا سا بال چلا جائے جب تک نکالنا نا نہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، مولا عباس نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا، پھر ایک مرتبہ سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا تکلیف ہوئی کہ مولا میری مدد کیوں آئی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھائی میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا. میری جتنی حالت تھی، آئیں ذرا باب الحوائج کا واسطہ دے کے دو دعا کی جملے کا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. ہر دعا قبول ہے. آپ سارا دن مجلس میں رہے ہیں، دعائیں مستجاب ہیں. پروردگارا واسطہ حضرت عباس کا، جن سے بیویوں کو بڑی ٹھار رسی. ایک گچکار تھا، مستری تھا کوفے کا، نام تھا مسلم. وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا. اس نے ایک مرتبہ جب دیکھا نا، خود ہی راوی کہتے میں نے دیکھا اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، نیزوں پہ سر ہے، کچھ بیویاں ہیں جو رسیوں میں بندھی ہیں، ایک قیدی ہے، سارے سر نیزوں پہ ہیں، ایک سر ایک گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا. اب میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو کسی نے کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے. پروردگارا اس سر کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پانی آنے مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بس ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح کرنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمیں زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. بہت سے لوگ التماس سے دعا کر رہے ہیں، پروردگارا آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.